السلام علیکم کلاس ایٹ اب ہم اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اردو کی کتاب اپنی نکال لیجئے اور صفحہ نمبر 5 کھول لیں۔ کھول لیا؟ پہلا آپ کا جو ہے وہ سبق ہے نظم حمد۔ آپ کو معلوم ہے چھوٹی کلاسز سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے ہم سرا تیرا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر عیاں بھید کھلا تیرا۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرمان ہے ہم سرا تیرا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسے کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر عیاں بھید کھلا تیرا۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، ہیں خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ یہ حمد جو ہے وہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اب ہم اس کی جو ہے وہ تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ کرتے ہیں۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، سوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علاوہ۔ ایک بندہ نافرمان ہے ہم سرا تیرا، بندہ نافرمان یعنی ہر انسان غلطی کا پتلا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہاں شاعر کہہ رہے ہیں قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یعنی تمام دلوں پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کے قبضے میں جو ہے وہ ہم سب کے دل ہوں۔ تمام برینوں انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جدھر چاہیں پھیر دیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، اب مطلب میرے دل پہ بھی اتنا قبضہ ہے حالانکہ میں ایک نافرمان ہوں، یعنی مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، تو ہر آدم کی تمام اولاد کیا ہے؟ خطا کار ہے۔ تو بندہ جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے اور میں بھی گنہگار ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل جو ہے وہ تیری حمد جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اور میں تیری تعریف بیان کر رہا ہوں۔ میں نافرمان، خطائیں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، لیکن میرے دل پہ پھر بھی تیرا ہی قبضہ ہے۔ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، یعنی مقدم کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے، سب سے پہلے جس کا حق ادا کرنا ہے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔
لیکن ہم بندے اتنے کمزور ہیں کہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے. جتنی بھی محنت کر لیں اور جتنی بھی عبادت کر لیں ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا ہر وقت ہے اور بھرپور ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کی کیفیت ایسی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں، میں تو تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے شکر ادا کر دیا. مطلب یہ کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا اور کیا کچھ نہیں دے رہے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اب یہ جو ہمارا جسم ہے وہی اتنا لاکھوں کروڑوں کا ہے کہ اس میں سے اگر کوئی ایک چیز خراب ہو جائے تو دوبارہ ہم وہ بنا نہیں سکتے، بنا بھی لیں تو اس جیسی نہیں ہو سکتی ہے، کتنا بھی روپیہ خرچ کر دیں اور جو کچھ بھی کر لیں. اور پھر وہ روزانہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جو کچھ بھی اس نے عطا کیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اگر کتنی بھی اس کا شکرانہ ادا کریں اور کتنی بھی اس کی بندگی کریں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ گو سب سے مقدم حق تیرا ادا کرنا، سب سے پہلے تیرا ہی حق بنتا ہے. بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا، لیکن ہم بندے تیرا حق ادا نہیں کر سکتے. اور وہ اپنے آپ کو بھی کہہ رہے ہیں میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا. محرم بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ نامحرم. محرم کا مطلب ہوتا ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو. محرم بھی ایسا ہی جیسے کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکے جس پر عیاں بھید کھلا تیرا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر غیب کی ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی، ہمارے مستقبل، ہمارے حال کو ہر لحاظ سے جانتے ہیں. محرم بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ نامحرم. یعنی کوئی محرم بھی ہے، اب بھائی محرم ہوتے ہیں یا کہتے ہیں شوہر محرم ہوتا ہے، یا لیکن پھر بھی ان کو اتنا کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ جانتے. تو محرم بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر عیاں بھید کھلا تیرا. اور جو ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچانے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اسے مل جائے اور کوئی ایسی چیز اس کو عیاں ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ چیز بیان نہیں کر سکتا. یعنی ہمارے اوپر اگر کوئی چھپی ہوئی چیز کھل جائے تو ہم وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بیان نہیں کر سکتے. تو وہ کیا ہے کہ کچھ کہہ نہ سکا جس پر عیاں بھید کھلا تیرا. بھید کا مطلب ہے کوئی راز، کوئی ایسی چیز جو قرب اللہ تعالیٰ کا ہمیں حاصل ہو جائے کسی شخص کو تو وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، کمنی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. مطلب جو شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے خلط سلطانی کا مطلب ہوتا ہے شاہی لباس. تو یہ بادشاہوں کی تمام چیزیں، بادشاہوں کے لباس اور یہ ساری چیزیں، دنیا کی جو عیش و آرام ہے اور دنیا کا یہ سب کچھ مان و متاع ہے، وہ ان کی نظروں میں بہاتا نہیں ہے، وہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. جچتا نہیں نظروں میں یا خلط سلطانی، کمنی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. جو تیرا فقیر ہو جائے، اور ویسے تو ہم سبھی اللہ تعالیٰ کے فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہیں تو کبھی نہیں مل سکتی. تو ہم سب کیا ہیں؟ گدا ہیں، یعنی فقیر ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو وہ اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، اسے پھر دنیا کی تمام چیزوں کی لذت جو ہے نا وہ بھاتی نہیں ہے. جو اسے وہ لذت ملتی ہے وہ کس چیز سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب سے ملتی ہے. کملی کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کی جو اون ہوتی ہے اس سے جو چادر تیار کی جاتی ہے اسے کملی کہا جاتا ہے. اور یہ غریب اور درویش قسم کے لوگ جو ہیں وہ پرانے زمانے میں استعمال کرتے تھے. تو اس طرح کے جو فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو فقیر ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی یہ تمام عیاشیاں اور بادشاہوں کی تمام چیزیں جچتی نہیں ہیں، بھاتی نہیں ہیں.
عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں. بن نہیں آتی یہاں کا مطلب ہے کوئی تدبیر کام نہیں آ سکتی، یعنی ہم کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتے. عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں ہے، خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. یعنی ہمیں تیری عظمت کیا ہے ماننی پڑتی ہے، تیری بڑائی کیا ہے ماننی پڑتی ہے. ہم اگر تیری بڑائی نہ مانیں تو ہماری کوئی تدبیر کام نہیں کر سکتی، ہمیں ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑا کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے. عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے، بہت سی دفعوں میں ایسا وقت آ جاتا ہے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ بالکل اب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. بعض اوقات ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، بہت شدید کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹرز آ کے علاج میں کیا کہتے ہیں، ساری محنت کر لی، سب کچھ کر لیا، تو آخر میں آ کے وہ کیا کہتے ہیں، اب آپ دعا کیجئے. تو کیا ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ آخر کار سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، کوئی تدبیر کام نہیں آ سکتی، آخر کار انسان کو جھکنا ہی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. خیرہ و سرکش کا مطلب ہوتا ہے متکبر اور مغرور شخص بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے اور دم بھرتا ہے صدا تیرا. ہمیشہ آخر کار اسے کیا کرنا پڑتا ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے، وہ ماننا پڑتا ہے. تو سرکش بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں کرتے ہیں، جب وہ پھنستے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں بھی ماننا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کو. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. جو رنج و مصیبت، جو تکلیف و پریشانی آتی ہے کسی کے اوپر تو وہ گلا کرنے لگتے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر ہی کیوں آئی اور ایسا کیوں ہوا اور ویسا کیوں ہوا. لیکن اس رنج و تکلیف کو دور کرنے کے لیے نظر وہی آتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے اور وہ چھایا ہوا ہے ہر چیز پر. تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا. آخر کار دعائیں تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں کہ اس مصیبت کو کیا کر دے، دور کر دے، اس غم کو ہمارے کیا کر دے، دور کر دے، اور ہمارے لیے کیا کر دے، آسانیاں پیدا کر دے. تو جو رنج و مصیبت میں گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مانگتے پھر اسی سے ہی ہیں، اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا کرتے اسی سے ہی ہیں. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری. آفاق افق کی جمع ہے اور افق کا مطلب ہوتا ہے آسمان. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. صبا وہ ہوا ہوتی ہے جو پھولوں کے باغ کی نکلی ہوئی ہوا ہوتی ہے، خوشبودار ہوا، اور صبح کی ٹھنڈی ہوا کو بھی صبا کہا جاتا ہے. تو آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ تعالیٰ کا پیغام، یہ ٹھنڈی ہوا ہے، یہ ایسا پیغام ہے اور ایسی باتیں ہیں، قرآن کی تمام باتیں ایسی ہیں جو مہک جو ہے وہ پھیلائے گی اور لوگوں کو کیا عطا کریں گی، سکون اور اطمینان عطا کریں گی. تو آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے گا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی مہک ہوگی. ہر گھر میں، ہر گھر کی جو ہے وہ، ہر گھر کے اندر کیا آ جائے گا، پھر سکون اور اطمینان اور خوشیاں آ جائیں گی. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. تو یہ پیغام جو ہے وہ، یہ جو ہوا ہے اور یہ جو پیغام ہے وہ گھر گھر جو ہے وہ جا رہا ہے اور گھر گھر پہنچے گا. اور کب تک ایسا نہیں ہوگا کہ یہ مہک جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے. یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مہک اپنا اثر کیا ہے، دکھائے گی. ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. یہاں پر حالی اپنے جو نظم ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا. یعنی جو بیان کیے ہیں انہوں نے حمد، تو بہت جدا اور مختلف انداز ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے تو اس کا ہر بول جو ہے وہ دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے.
کیونکہ میرا بیان کرنے کا انداز ہی بالکل کیا ہے، حال ہی کے بیان کرنے کا انداز ہی مختلف ہے سب سے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بول جو میں نے بولے ہیں یا میں نے جو نظم لکھی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف پر، وہ یقیناً دل سے کیا ہوں گی، ٹکرا کے گزریں گی، کیونکہ میرے بیان کرنے کا انداز ہی بالکل کیا ہے، سب سے جدا ہے۔ اب مشق کی طرف آ جائیے۔ سوال نمبر 1 جو ہے اس کو ابھی چھوڑ دیں، میں آگے والے بتا رہی ہوں، یہ والے جو ہے وہ آپ اپنی کاپی میں کر کے لے کر آئیں گے۔ سوال نمبر 2 درج ذیل الفاظ کے معنی بتائیے، یہ آپ کر سکتے ہیں، اب کاپی میں یہ کر کے لے کر آئیے گا۔ مقدم، محرم، نامحرم، جشنا، حالت سلطانی، مگن، محیط، آفاق، اس کے جو ہے وہ الفاظ معنی کر کے لے کر آئیں گے۔ سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیے، صدا، مقدم، حلت، مگن، مہک، گلا اور خیرہ، یا آپ کو پڑھوا کر جو ہے وہ اس پہ مارکس دیے جا سکتے ہیں۔ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا جو ہے وہ سیکھیے گا، پڑھیے گا اس کو گھر پر، اور نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے بڑے سے کسی سے پوچھ لیجیے گا۔ سوال نمبر 4 کیا ہے، ہم کے مطلع کو نثر میں لکھیے، یہ ابھی چھوڑ دیں۔ سوال نمبر 5 درج ذیل مصرعے ترتیب سے لکھیے، یہ جو سارے الف، ب، جیم، دال، یہ جس طرح لکھے ہوئے ہیں اس کو ترتیب سے لکھیے گا جیسے نظم میں ہے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے درج ذیل اشعار پڑھیے، سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو۔ اوپر دیے گئے شعروں میں جلال، جمال اور مثال قافیے ہیں، ان قافیوں کے بعد الفاظ ہے تو مسلسل آئے ہیں، قافیے کے بعد آنے والے لفظ یا الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ اب سوال نمبر 7 دیکھیے، حمد میں شامل ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ اب یہ جو پیچھے حمد آپ نے پڑھی ہے، اس میں ردیف کون سا ہے، اس کو آپ نے اپنی کاپی میں کیا کرنا ہے، لکھ کر لے کر آنے ہیں، جو جو ردیف وہاں جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں۔ اب آ جائیے سوال نمبر 1 کی طرف، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ یہ تو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، سوال نمبر 2، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 7، یہ اپنی کاپی پہ آپ کر کے لے کر آئیں گے۔ اور سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 4 یہ میں ابھی بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے ایک لوز پیپر لیجئے گا، اس پر آپ نے یہ جوابات خود لکھ کر لے کر آنے۔ یہ والی جو آپ کا آبجیکٹو ٹائپ کام ہے، معروضی کام ہے، سوال نمبر 2، 6 اور 7، یہ آپ نے کر کے لے کر آنا ہے، لیکن یہ والا کام جو ہے وہ ایک الگ پیپر پہ کر کے لے کر آنا ہے۔ شاعر نے خود کو بندہ نافرمان کیوں کہا؟ ہم کسے کہتے ہیں؟ کیا بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اور دوسرے، تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ آپ الگ پیپر پہ کر کے لے کر آئیں گے، پھر مس آپ کا یہ جو ہے وہ چیک کر کے دیں گی، تو جس کا جو صحیح ہوگا پھر اس کے بعد وہ اپنی کاپی پہ کرے گا، جیسے آپ کلاس میں کرتے تھے کہ آپ سے کرواتے تھے، پھر اس میں جس کا صحیح ہوتا تھا تو مس آپ کو بولتی تھی کہ یہ والا کاپی میں لکھ لیجئے۔ اس طرح سوال نمبر 1 کے کچھ سوال جواب جو ہے وہ آپ اپنے ایک الگ سے پیپر پہ کر کے لے کر آئیں گے۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے، حمد کے مطلع کو نثر میں لکھیے۔ جس طرح میں نے ابھی تشریح آپ کو بتائی ہے، تو اس کو آپ نے تشریح کے انداز میں کیا کرنا ہوگا، نثر میں لکھنا ہوگا، وہ آپ جو ہے وہ لکھ کر لے کر آئیں گے، یہ بھی الگ پیپر پہ کر کے لے کر آئیں گے۔ اور اس پیپر پر نام ضرور ہونا چاہیے آپ کا، کلاس ضرور ہونا چاہیے، اور اس کو دونوں پیپرز کو جو ہے وہ لا کے اسٹیپل کر کے لے کر آئیے گا اور لا کے مس کے پاس جمع کروائیے گا۔ پھر مس آپ کو آپ کی پیپر پہ ہی چیک کر کے دیں گی، جو غلطیاں ہوں گی وہ صحیح نشاندہی کریں گی اس کی، اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ دیں گی، پھر آپ لے جائیے گا اسے واپس، اور پھر اس کو اپنی کاپی میں کر کے لے کر آئیے گا۔ جو ابھی کر کے لے کر آئیں گے وہ اس پر وہ ڈائریکٹلی کاپی میں جو ہے وہ چیک ہو جائے گا، لیکن یہ دونوں جو سوالات ہیں یہ آپ نے الگ پیپر پہ کر کے لے کر آنے ہوں گے، اور جس کا جتنا اچھا کام ہوگا اتنے اچھے اسے مارکس ملیں گے۔ یہ سارا کام آپ کا صاف ستھرا اور اچھا ہونا چاہیے، توجہ سے آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ نے صحیح توجہ سے صحیح طریقے سے ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کا کام اچھا ہوگا، اور اسی کے مطابق سے آپ کو جو ہے وہ اس پہ مارکس دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔